السلام علیکم بال بچوں، آج ہم بات کریں گے اصناف سخن کی، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے غزل کی کہ غزل آخر کیا ہے اور غزل کی شروعات کب ہوئی، غزل کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور غزل کا مطلب کیا ہے، غزل لفظ کہاں سے آیا، یہ ساری چیزیں۔ غزل جو لفظ ہے وہ غزال سے بنا ہے اور یہ ایک عربی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حسن کی باتیں کرنا۔ یہ ایک عربی لفظ ہے اور یہ عرب سے فارس ہوتا ہوا ہندوستان میں آیا ہے۔ ویسے تو اگر ہم نثر کی بات کرتے ہیں تو اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں نثر بعد میں آئی ہے، نظم پہلے آئی اور نظم نگاری میں بھی غزل کا وجود سب سے پہلے آیا ہے نا۔ تو جو غزل ہے وہ اردو شاعری کی آبرو بھی کہا ہے رشید احمد صدیقی نے، اور یہ سب سے مقبول صنف ہے جس کا ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل مفہوم کا مطلب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر معنی دیتے ہیں، ان کو قطع بند کہتے ہیں۔ دیکھو غزل ہے، غزل میں 5 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ ایک تو ہے مطلع، ایک ہوتا ہے مقطع، ایک ہوتا ہے ردیف، ایک ہوتا ہے قافیہ اور باقی ہوتے ہیں بند۔ تو مطلع کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا۔ غزل کے سب سے پہلے جس میں دونوں مصرے ہیں، دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ آتا ہے اور قافیہ بدل بدل کے آتا ہے، اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ اور ایک غزل میں کئی مطلع بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر دو مطلع ہوتے ہیں تو دوسرے مطلع کو حسن مطلع بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ مطلع کے علاوہ اگر دوسرا مطلع ہوتا ہے اس کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں، ہے نا۔ تو دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر معنی دیتے ہیں، ان کو قطع بند کہتے ہیں۔ قطع بند میں اور غزل میں فرق ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہیں، یعنی ڈکشنری کے معنی ہیں محبوب سے حسن عشق کی باتیں کرنا، لیکن اب اس ادب کی اصطلاح میں غزل اس صنف کا نام ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہو۔ اس کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص جس بند میں آخری بند میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے، یعنی کہ پین نیم پیش کرتا ہے نا، اور آخری شعر ہو اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کے معنی ہوتے ہیں قطع کرنا، ہے نا۔ اس میں تخلص پیش کیا جاتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ مقطع ہے۔ اگر دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو پھر اس میں حسن مطلع کہا جاتا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا ہے۔ غزل اردو شاعری کی سب سے قدیم یعنی سب سے پرانی صنف ہے۔ یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے اور کوئی شاعر ایسا نہیں گزرا جس نے اس صنف میں طبع آزمائی یعنی غزل نہ کہی ہو۔ اپنے آغاز سے اپنی شروعات سے لے کر اب تک مقبولیت کے منازل سیڑھیاں طے کرتی ہوئی یہ آگے جا رہی ہے۔ اس کی مقبولیت یعنی پاپولرٹی کو ہی دیکھتے ہوئے پروفیسر رشید احمد صدیقی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ صدر تھے، انہوں نے کہا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ غزل حسن و عشق کی ترجمان اور محبت کی داستان ہے۔ قصیدہ اور مثنوی کی طرح غزل ظاہر نہیں ہوتی، یہ ایک داخلی صنف ہے، دل سے متعلق ہوتی ہے، اندرونی باتیں کرتی ہے۔ یہ صنف ہے اور شاعر اس میں اپنی وہ بات بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر گزرتی ہے۔ غزل میں ہر قسم کے مضامین، ہر قسم کے ٹاپکس کی گنجائش ہوتی ہے، مگر زیادہ تر عشق مجازی کی باتیں ہوتی ہے۔ اس لیے بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں ہر ضرورت کو پورا کرنے اور ہر طرح کے مضامین کو ادا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ نمونہ اشعار: میر فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ مطلع ہے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ شعر کا پہلا مصرع ہے اور یہ مطلع ہے۔ اس میں آخر میں اس میں دونوں مصرے میں یعنی کہ دروازے کے دونوں پٹ میں قافیہ ہے
اور اس کے بعد ردیف بھی موجود ہے نا، تو ہر دوسرے چوتھے چھٹے آٹھے یعنی کہ ہر ایک کے بعد ایک میں ردیف تو موجود ہوتا ہی ہے، اور قافیہ بدل بدل کے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس شش جہت میں خوب تیری جستجو کریں، کعبہ میں چل کے سجدے سے تجھے 400 کریں، یہ آتش کا شعر ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مطلع آتا ہے جس میں دونوں شعر میں دیکھو اب آئیں گے، دونوں شعر میں قافیہ ہے، جیسے عاشق جو جس پاک میں کچھ گفتگو کریں، دامن کے پیچھے ناپ لیں، پہلے وضو کریں۔ اور گفتگو اور وضو یہ مطلع کے علاوہ دوسرے مطلع میں بھی آیا ہے، اس وجہ سے ان کو حسن مطلع کہا ہے۔ اور پھر ہے کل پاؤں ایک سایہ پر سایہ سر پر جو آ گیا، یک سر بے استخوان شکستہ سے چور تھا، ہے نا، یہ میر کا شعر ہے۔ اور یہ ان کا ایک بند ہے، کہنے لگا کہ دیکھ کر چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسوں کا سر پر غرور تھا، یہ قطع بند ہے۔ پھر ان کا آخری شعر آتا ہے جس کو ہم مقطع کہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ ان کا غالب جو اس میں الفاظ آیا ہے یہ حروف بت ہے اور تخلص ہے، اور اس لیے اس کو ہم مقطع بھی کہیں گے، یہ شعر کا آخری الفاظ ہے نا۔ تو ہم نے دیکھا کہ غزل کے 5 جو ضروری اجزائیں ہیں، اس میں قافیہ ہے، ردیف ہے، مطلع ہے، مقطع ہے اور بند ہے۔ اس میں غزل کی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس میں قافیہ ضرور ہوتا ہے، یعنی بنا قافیہ کے حالانکہ غزل ہوتی ہے لیکن کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے غزل میں قافیہ کا ہونا لازمی ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جو ہماری رہ گئی تھی الطاف حسین حالی کی غزل، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔